بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قیاس کی تعریف اور 4 شرائط گزر گئی، 4 شرائط گزر گئی، جس میں تیسری شرط 4 شرطوں پر مشتمل تھی۔ چوتھی شرط یہ بیان کی ہے کہ اصل کا حکم تعلیل کے بعد بھی جیسے پہلے تھا تعلیل کے بعد بھی اسی طرح برقرار رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو، سوائے تعدیہ کے کہ اصل سے فرع کی طرف متعدی ہو جاتی ہے، یعنی وہی اصل والا حکم فرع میں بھی ثابت کیا جاتا ہے، اور پہلے یہ اصل کا حکم یہ خاص تھا اب عام ہو گیا، اصل میں بھی ثابت ہے اور وہی حکم فرع میں بھی ثابت ہو گیا، اس لیے عموم آ گیا۔ ان 2 کے علاوہ کوئی اور تبدیلی نہ ہو، اس پر اعتراض ہے احناف پر۔ 2 اعتراضات نقل کر رہے ہیں۔ معترض کہتے ہیں کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے خود قیاس کی شرط رابع کی مخالفت کی ہے، نص میں تعلیل کرنے کے بعد قیاس کر لینے کے بعد اصل کا جو حکم تھا وہ تعلیل سے پہلے کچھ اور تھا، لیکن جب آپ لوگوں نے اس کی تعلیل کر لی یعنی اس پر قیاس کر لیا دوسرے کو، تو قیاس کر لینے کے بعد پھر آپ لوگوں نے اصل کے حکم کو برقرار نہ رکھا بلکہ اس میں تبدیلی کر دی۔ اس میں کیا کر دی؟ تبدیلی کر دی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا تبیعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء، تم کھانے کو کھانے کے عوض میں نہ بیچو مگر یہ کہ برابر سرابر ہو۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اس میں کھانے کو کھانے کے بدلے میں بیچنے سے منع کیا ہے، مستثنیٰ منہ یہ ہے الا سواء بسواء میں اس کھانے کا استثناء کیا گیا ہے جو برابر سرابر ہے، لہذا یہاں جو صدر کلام ہے مستثنیٰ منہ لا تبیعوا الطعام بالطعام یہ عام ہے، قلیل اور کثیر دونوں کو عام ہے، قلیل اور کثیر دونوں کو عام ہے، کھانا کم ہو یا زیادہ ہو کھانے کو کھانے کے عوض میں سوائے برابری کے نہ بیچو۔ یہ نص ہے، اس کا حکم جو صدر کلام کا ہے وہ عام ہے، قلیل اور کثیر سب کو شامل ہے۔ آپ لوگوں نے اسی نص پر دوسرے چیزوں کو بھی قیاس کیا، یہاں تو عام ہے، اناج ہے، اناج کو اناج کے عوض میں نہ بیچو۔ آپ لوگوں نے غیر اناج کو غیر طعام کو بھی طعام پر قیاس کیا۔ آپ لوگ کہتے ہو کہ اگر چونے کو چونے کے عوض میں بیچنا ہو تو لا تبیعوا الا سواء بسواء، اس لیے کہ آپ لوگوں نے اس کی تعلیل کی ہے قدر مع الجنس کی، اس لیے آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ اگر قدر مع الجنس ہے تو لا تبیعوا الا سواء بسواء۔ تو یہاں تو حدیث میں صرف اناج کا ذکر ہے، طعام کا ذکر ہے، آپ لوگوں نے غیر اناج و غیر طعام کو اس طعام پر قیاس کیا۔ چلو قیاس کر لیا کوئی بات نہیں ہے، لیکن قیاس کر لینے کے بعد پھر آپ لوگوں نے یہاں نص کا جو اصل کا جو حکم تھا عموم قلیل اور کثیر طعام دونوں کو شامل تھا، آپ لوگوں نے اس سے قلیل طعام کو خارج کر دیا۔ تعلیل کر لینے کے بعد قیاس کر لینے کے بعد غیر اناج کو اناج پر قیاس کر لینے کے بعد پھر آپ لوگوں نے لا تبیعوا الطعام بالطعام جو عموم کا مقتضی تھا، عموم پر دال تھا، قلیل اور کثیر دونوں کو شامل تھا، تعلیل کے بعد قیاس کے بعد آپ لوگوں نے اس میں سے قلیل طعام کو نکال دیا۔ آپ لوگ کہتے ہو کہ بیع حفنۃ بحفنۃ یا بیع حفنۃ بحفنتین جائز ہے، ایک مٹھی کے عوض میں اور 2 مٹھیوں کے عوض میں بے کرنا جائز ہے، یہ قلیل ہے۔
آپ لوگوں نے اس طعام جو صدر کلام تھا مستثنی منہ اس سے قلیل طعام کو خارج کر دیا. جو تو شرط رابع کی مخالفت ہے قیاس کے لیے. شرط رابع یہی ہے کہ اصل کا حکم تعلیل سے پہلے جس طرح تھا تعلیل کے بعد بھی اسی طرح برقرار ہو. یہاں تعلیل سے پہلے یہ صدر کلام مستثنی منہ قلیل اور کثیر دونوں کو عام تھا، لیکن تعلیل کے بعد آپ لوگوں نے قلیل کو اسے خارج کر دیا. تو آپ لوگوں نے خود نص کے حکم میں تبدیلی کر دی. لہذا جب قیاس کی شرط رابع نہیں پائی گئی تو آپ کا یہ قیاس کرنا، غیر طعام کو طعام پر قیاس کرنا، یہ قیاس بھی آپ لوگوں کا درست نہیں. پتہ نہیں اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب مصنف نے دیا کہ ہم نے جو قلیل طعام کو خاص کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان لا تبیعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء سے، وہ ہم نے جو خاص کیا ہے وہ اس نص کی دلالت کی وجہ سے کیا ہے، قیاس کی وجہ سے نہیں کیا. وہ اسی نص کی دلالت کی وجہ سے کیا ہے، قیاس کی وجہ سے نہیں کیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے قیاس کر لیا، وہ قیاس بھی اسی نص کی دلالت کے موافق بن گیا حسن اتفاق سے. حسن اتفاق سے ہم نے جو قیاس کیا وہ قیاس بھی، قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ طعام کثیر کو طعام کثیر کے مقابلے میں جب بیچنا ہو تو برابری سرابری ضروری ہے، اور قلیل اس میں داخل نہیں. قلیل کو اگر قلیل کے عوض میں بیچنا ہو تو برابری ضروری نہیں ہے، تفاضل سے بھی جائز ہے. تو ہم نے جو قیاس کیا ہے وہ قیاس بھی اس نص کے موافق ہے، لیکن ہم نے اس روایت سے ہم نے قلیل طعام کو لا تبیعوا الطعام بالطعام سے خاص نہیں کیا، بلکہ وہ جو ہم نے خاص کیا ہے قیاس کی وجہ سے نہیں بلکہ اسی نص کی دلالت کی وجہ سے کیا ہے. جواب سمجھ میں آ گیا؟ وجہ دلیل یہ ہے کہ یہاں جو اس روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے استثناء بیان کی ہے لا تبیعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء، مگر برابر سرابر ہو. یہاں تو یہ کلام کا استثناء ہی درست نہیں ہے حقیقتاً. کیوں؟ اس لیے کہ مستثنی منہ ہے طعام. لا تبیعوا الطعام بالطعام یہ مستثنی منہ ہے. الا سواء بسواء مگر برابر سرابر. کیا چیز برابر سرابر؟ یہ برابر سرابر کا ہونا یہ تو ایک حالت ہے. تو مستثنی ایک حالت ہے اور مستثنی منہ ایک عین ہے، ایک ذات ہے، اور وہ حال ہے. تو مستثنی منہ کے جنس میں سے نہ ہوا، وہ مستثنی منہ کے جنس میں سے نہ ہوا. تو یہ تو حقیقتاً استثناء ہی درست نہیں ہے. یہ تو استثناء متصل تو نہیں ہے، منقطع بن سکتی ہے. جاءنی القوم الا حمارا فسجد الملائکۃ الا ابلیس. تو ابلیس کا استثناء کرنا، ابلیس تو ملائکہ میں داخل ہی نہیں، حمار تو قوم میں داخل ہی نہیں ہے. تو اس کا جو استثناء ہے اس پر استثناء کا اطلاق ہی مجازن ہے. حقیقت میں مستثنیٰ منفصل استثناء نہیں ہے، حقیقتاً استثناء تو متصل ہے. لہذا منفصل استثناء جو ہے وہ اس کو مجازن کہا جاتا ہے، استثناء حقیقتاً نہیں ہے. اور یہاں پر سواء بسواء مستثنیٰ ہے اور مستثنی منہ یہ حال ہے، یہ حال ہے اور وہاں عین ہے. تو مستثنی منہ کے جنس میں سے نہیں. جب جنس میں سے نہیں ہے تو حقیقت میں استثناء متصل درست نہیں ہے. منقطع درست بن سکتا ہے لیکن اس پر استثناء کا اطلاق مجاز ہے، اور ہمارا استدلال حقیقت سے ہے. احکامات مبنی ہوتے ہیں حقیقت پر ہوتے ہیں، مجاز پر نہیں ہے. یہاں ہم گفتگو حقیقت میں ہو رہی ہے. اس استثناء کو درست کرنے کے لیے اس روایت میں ہم نے بھی تعویل کی، امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی تعویل کی، ورنہ استثناء تو درست نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے تعویل کی ہے مستثنیٰ میں. امام شافعی رحمہ اللہ نے اس روایت کو درست کرنے کے لیے مستثنیٰ میں تعویل کی، اور مستثنیٰ جو حال تھا اس کو عین بنا دیا، مستثنی منہ کے جنس سے بنا دیا. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا
کہ اس روایت میں تعویل کر کے انہوں نے مقدر کلام یہ بنا دیا لا تبیعوا الطعام بالطعام الا طعاما مساویا بطعام مساو، تم کسی کانے کو کانے کے عوض میں نہ بیچو مگر اس کانے کے کہ جو کانا مساوی ہو، ایسے کانے کے عوض میں کہ جو اس کے مساوی ہو۔ تو اب یہاں بھی طعام ہے مستثنیٰ میں، اور مستثنیٰ منہ بھی طعام ہے۔ اب مستثنیٰ منہ کی جن سے ہو گیا استثناء متصل، اور سمجھ آ گیا؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ یہاں اس نے مستثنیٰ میں تعویل کر کے مستثنیٰ کو مستثنیٰ کے منہ کی جنس میں سے بنا دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو لا تبیعوا الطعام بالطعام میں کانے کو کانے کے عوض میں بیچنے سے منع کیا، مطلقاً ہے، عموم ہے، صدر کلام عموم کا مقتضی ہے، اس پر دلالت کر رہا ہے، چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو، کانے کو کانے کے عوض میں نہ بیچو۔ ایک حالت کا استثناء کر لیا، ایک طعام کا استثناء ہو گیا، الا سواء بسواء، مگر جو کانا برابر سرابر ہو۔ اب جو برابر سرابر نہیں، متفاضلاً ہے، وہ مصدر کلام میں داخل ہے، عموم میں داخل ہے، لا تبیعوا الطعام بالطعام میں داخل ہے، بیچنا ناجائز۔ جو مجازفتاً ہو، اندازے سے ہو، جس کا قلیل و کثیر ہونا معلوم نہیں ہے، دوسرے کے مساوی ہونا معلوم نہیں ہے، لہذا اس کو بیچنا منع ہے۔ جو قلیل ہے اس کا بیچنا صدر کلام میں داخل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بیچنا حرام ہے۔ تو انہوں نے تعویل کی کس میں؟ مستثنیٰ میں تعویل کی انہوں نے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ صرف برابر سرابری والا کانے کی حلال ہے، برابری سرابری کے علاوہ جو کانا ہوگا وہ اپنے اصل پر باقی رہے گا، صدر کلام میں داخل ہے، اور وہ حرمت کا تقاضا کرتا ہے، نہیں اس پر داخل ہے، اس لیے حرام ہے لعینہ، حرام ہے لعینہ، اس لیے ناجائز ہے، حرام ہے، حلال نہیں ہے وہ۔ بس حلال وہی ہے جو برابر سرابر ہو، اس کے علاوہ اپنے اصل پر باقی ہے، ان کے نزدیک اپنے اصل پر باقی ہے۔ اور اموال ربویہ میں سے، خیال کرنا، اموال ربویہ میں سے اصل حرمت ہے، اصل کیا ہے؟ حرمت ہے۔ یہاں ذکر کیا شارحین نے، اردو شاعر بعض شارحین نے، کہ ان کے نزدیک اشیاء میں اصل حرمت ہے، اشیاء میں اصل حرمت نہیں، اموال ربویہ میں اصل حرمت ہے۔ اشیاء میں اصل ان کے نزدیک بھی اباحت ہے، جیسے ہمارے نزدیک اباحت ہے۔ اموال ربویہ میں اصل ان کے نزدیک حرمت ہے، صرف مساوی کا استثناء ہو گیا، یہ حلال ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے اموال ربویہ ہے، یعنی جس کو برابر سرابر، جس کو اس کے جنس کے ساتھ کیلی، اور جو ان کے ہاں علت ہے کیا، ان کے ہاں علت الطعم ہے مطعومات میں سے، اور ثمن ہے اسمان میں سے، ان میں ان کے نزدیک اصل حرمت ہے، الا سواء بسواء، سوائے سواء بسواء کے۔ لہذا وہ فرق انہوں نے مستثنیٰ میں تعویل کی، اور قلیل اور کثیر سب اس صدر کلام میں داخل ہے، اس لیے وہ حرام اپنی جگہ پر باقی رہ گیا، حرام باقی رہ گیا، وہ حلال نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے بھی تعویل کی، لیکن ہم نے مستثنیٰ میں نہیں کی، ہم نے مستثنیٰ منہ میں تعویل کی، اور ہم نے یہ کہا کہ چونکہ یہ سواء بسواء حال ہے، اس لیے مستثنیٰ منہ بھی حال پر مشتمل ہے۔ ہم کہتے ہیں اصل کلام یہ ہے لا تبیعوا الطعام بالطعام فی حال من الاحوال، فی حال من الاحوال، کسی بھی حال میں طعام کو طعام کے عوض میں نہ بیچو، الا سواء بسواء، مگر برابری سرابری کی حالت میں، برابری سرابری کی حالت میں۔ لہذا ہم استثناء کو درست کرنے کے لیے ہم نے مستثنیٰ منہ میں تعویل کی، صرف برابری سرابری کی حالت کا استثناء ہو گیا۔ برابری سرابری کیونکہ احوال تین قسم کے ہیں، احوال تین قسم کے احوال ہے، ایک ہے مساویاً، برابر سرابر ہو، جس میں دونوں جانب کیل کے اعتبار سے دونوں چیزیں برابر ہو، یا ہے متفاضلاً،
متفاضلاً جس میں کیل کے اعتبار سے ایک چیز دوسرے سے بڑھ کر ہو، زیادتی کے ساتھ ہو، اور تیسری ہے مجازفتاً جو اندازے سے ہو، اٹکل ہو، کہ جس میں کیل کے اعتبار سے ایک چیز کا دوسری چیز سے زیادہ اور کم ہونا معلوم نہ ہو، اندازہ ہے، معلوم نہیں ہے ہمیں کہ یہ اس سے دوسری سے زیادہ ہے یا کم ہے، یہ ہے مجازفتاً۔ تو احوال تو تین ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کانے کو کانے کے عوض میں کسی بھی حال میں نہ بیچو، تو تینوں کی نفی کر دی، الا سواء بسواء، ہاں مگر جو مساوات والی حالت ہے اس کو بیچ سکتے ہیں، اس کا استثناء ہو گیا مساوات کا۔ باقی متفاضلاً و مجازفتاً یہ لا تبیع الطعام بالطعام کے اندر داخل ہے، وہ اپنے حال پر باقی رہ گیا اور وہ حرام ہے، وہ منہیان ہوئے۔ لہذا جس کا استثناء کیا ہے وہ ہے سواء بسواء، مساوی ہو، اور مساوات ہوگی کیل کے ذریعے سے، مساوات ہوگی، مساوات کے جاننے کا پیمانہ کیل ہے شرعاً، اور کیل کا کم سے کم درجہ ادنا کیل نصف سا ہے، شریعت میں منقول نصف سا ہے، نصف سا سے نیچے کوئی کیل شرعاً نہیں ہے، لہذا جو نصف سا سے کم ہے وہ کیل میں آتا ہی نہیں ہے، اور استثناء کیا گیا ہے سواء بسواء کا، تو برابری سرابری تو کیل کے ذریعے سے ہوگی، کس کے ذریعے سے ہوگی؟ لہذا جو کیل میں آتا ہے اس کا استثناء ہو گیا، اور جو کیل میں آتا ہے لیکن ایک کا دوسرے سے زیادتی ہے یا ایک دوسرے سے کم ہے اور کیل میں آتا ہے، وہ مجازفتاً ہے، وہ منہی عنہ میں داخل ہے۔ جو قلیل مقدار ہے بیع حفنۃ بحفنۃ یا بیع حفنۃ بحفنتین، مٹھی کی مٹھی کے عوض میں بے، یہ تو کیل میں آتا ہی نہیں ہے۔ جب کیل میں نہیں آتا تو یہ احوال کثیرہ میں داخل نہیں، احوال کثیرہ میں داخل نہیں ہے، لہذا نہ یہ مستثنیٰ میں داخل ہے نہ مستثنیٰ منہ میں داخل ہے، نہ مستثنیٰ میں داخل، لہذا یہ صدر کلام اس قلیل کو شامل ہی نہیں ہے۔ جب شامل نہیں ہے تو پھر یہ منہی عنہ میں داخل بھی نہیں، اس لیے بیع حفنۃ بحفنتین یہ حرام نہیں ہے۔ وہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ بات سمجھے رکھا؟ اس لیے قلیل اس میں داخل نہیں ہے، قلیل اس میں داخل نہیں۔ کیونکہ یہاں مستثنی منہ احوال ہے، مستثنی منہ احوال ہے، لہذا جب یہ نص قلیل سے تعارض نہیں کر رہا، اس کے ذکر کے درپے ہی نہیں ہے، تو پھر قلیل صدر کلام، یہ کہنا کہ صدر کلام عموم کا مقتضی ہے، اس میں قلیل داخل ہے، یہ درست نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ جب اس میں داخل ہی نہیں ہے تو اپنے اصل پر باقی رہے گا، قلیل اپنے اصل پر باقی رہے گا حلال بن کر، اس لیے کہ نہ مستثنیٰ منہ میں داخل ہے نہ مستثنیٰ میں داخل ہے، تو اپنے اصل پر باقی ہے، اور اصل اشیاء میں عندنا اباحت ہے، اشیاء میں اصل ہمارے نزدیک اباحت ہے، اس لیے قلیل کا قلیل کے ساتھ بے کرنا، حفنہ مٹھی کا مٹھی کے عوض میں یا دو مٹھی کے عوض میں بے کرنا، یہ مباح ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ مباح، اس لیے کہ الاصل فی الاشیاء عندنا الاباحۃ، اباحت ہے۔ جی مجازفتاً بھی کیل ہے، کہ اگر کیل کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ یہ اس کے مساوی ہے یا نہیں ہے، اس کے مساوی ہونا نہ ہونے کا اس کو علم نہ ہو، لیکن یہ کثیر میں ہوتا ہے، مجازفتاً، مساویاً اور متفاضلاً یہ احوال ہے، اور یہ کثیر کے احوال ہے، قلیل کے نہیں ہے۔ قلیل کے بھی احوال بن سکتے ہیں، لیکن شارح کہتے ہیں یہ حال بعید ہے، کثیر کے نزدیک ترین احوال وہ یہ تین ہے، مجازفتاً، متفاضلاً اور مساویاً، یہ کثیر کے احوال قریبہ ہیں، اور قلیل جو ہے یہ احوال، یہ بھی ایک حالت ہے لیکن حال بعید ہے، حال بعید ہے۔ جی ایک دانے کو بھی تولا جا سکتا ہے۔
تولا جا سکتا ہے؟ کون سے دانے کو تولا جا سکتا ہے؟ ایک دانے کے لیے کوئی ترازو ہے؟ سونے کے لیے کوئی آپ نے دیکھا ہے؟ وہ دکھانے والا اور ہے، ہر چیز کا پیمانہ الگ الگ ہے. اب تم سونے کے لیے لوہار والا ہتھوڑا نہیں لے جا سکتے، اس لیے کہتے ہیں ایک سونار کی، کیا کہتے ہیں، ایک لوہار کی 100 سونار کی. اس کا ہتھوڑا اور ہے، اس کا ہتھوڑا اور ہے، اس کا پیمانہ اور ہے، اس کا پیمانہ اور ہے. ہر ایک کا پیمانہ الگ الگ ہے. جس چیز سے تم گندم تولتے ہو 1 کلو، دودھ اس سے نہیں تولتے. دودھ کے لیے کیل کا پیمانہ الگ ہے، برتن ہے. اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو 1 کلو نہیں، میں نے پتھر ساتھ ڈال کر دیکھا تو یہ پتھر والا کلو نہیں ہے، یہ کیل والا کلو ہے، خاص برتن ہے. لہذا شرعی ادوار ہوگا، اور شرعی ہے کہ نصف سا وہ کیل ہے، اس سے نیچے کیل میں داخل نہیں شرعاً، اس لیے ان کے یہ قلیل اس میں داخل نہیں. اور یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ البتہ اس پر شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے، یہ اعتراض نہ کیا جائے جیسے اعتراض کیا گیا کہ قلیل بھی تو حال ہے، قلیل بھی کیا ہے، حال ہے، تو پھر عموم میں داخل ہونا چاہیے. لا تبیع الطعام بالطعام فی حال من الاحوال، تو قلیل بھی تو ایک حال ہے، جب حال ہے تو اس میں داخل ہے، اس لیے حرام ہونا چاہیے کیونکہ اس کا استثناء تو نہیں ہوا. اس کا جواب شارح نے دیا کہ حال ہے لیکن حال بعید ہے، اور عرف میں اس کا کثیر کے احوال میں سے یہ 3 احوال مساوی، متفاضل اور مجازفتاً، وہ کثیر کے احوال عرف میں مشہور ہے، قلیل عرف میں مشہور نہیں ہے، عرف میں یہ مشہور نہیں ہے. اس لیے عرف میں یہ حال ہے لیکن حال بعید ہے. حال کیا ہے؟ اور غیر متداول ہے، عرف میں مشہور نہیں ہے، رائج نہیں ہے عرف میں یہ اس کا حال ہونا. اور زیادہ قریب جو کثیر کے زیادہ قریب احوال میں سے ہے، قریب تر احوال وہ مساوات ہیں. اس لیے مستثنی منہم سے مراد کثیر کے احوال ہے، قلیل کے احوال مراد نہیں. اس لیے یہ جو تبدیل ہو گئی، نص تبدیل ہو گیا قیاس سے پہلے اگر یہ عموم کا مقتضی تھا، ہمارے نزدیک تو عموم کا مقتضی نہیں تھا، احوال میں عموم کا مقتضی تھا، نہ کہ مطلقاً عموم کا مقتضی تھا. مطلقاً عموم کا مقتضی نہیں تھا، احوال میں عموم کا مقتضی تھا. تو تعلیل سے پہلے نص اور تھا، اور تعلیل کے بعد قیاس کے بعد نص جو تبدیل ہو گیا، یہ قیاس کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ اسی نص کی دلالت کی وجہ سے ہوا. اس لیے کہ اس نص کا آخر کلام الا سواء بسواء یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ قلیل اس میں داخل نہیں، قلیل اس میں داخل ہے. لہذا اس نص کی دلالت کی وجہ سے نص میں تبدیلی کی گئی ہے، نہ کہ قیاس کی وجہ سے. یہ الگ بات ہے کہ قیاس بھی نص کے کیا ہو گئی، موافق ہو گئی، قیاس بھی نص کے موافق ہو گئی ہے. پتہ نہیں جواب سمجھ میں آ گیا؟ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تعلیل کے بعد نص میں تبدیلی کی، نص کے حکم میں کیا کی ہے، تبدیلی کی ہے. وہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے زکوٰۃ کے مسئلے میں، آپ نے فرمایا فی خمس من الابل شاۃ، 5 اونٹوں میں 1 بکری کی زکوٰۃ واجب ہے. زکوٰۃ کے مسئلے میں آپ نے فرمایا فی خمس من الابل شاۃ، 5 اونٹوں میں 1 بکری واجب. دیکھو آپ نے کہا 1 بکری واجب ہے، تو بکری ہونی چاہیے نا، شاۃ بکری کو کہتے ہیں تو بکری ہی ہونی چاہیے. آپ لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان میں شاۃ میں تعلیل کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری واجب کی، تو آپ لوگوں نے اس کی علت بیان کی کہ بکری چونکہ مسکین اور فقیر کے حوائج کو پورا کرتی ہے، اس لیے آپ نے بکری کو واجب کیا، کوئی اور چیز واجب نہیں کی. لہذا ہر وہ شے کہ جو فقیر کی حاجت روائی کرے، جس سے فقیر کی حاجت پوری ہو، بکری کی جگہ اس کا دینا بھی جائز ہے، کیونکہ بکری بھی فقیر کی حاجت کو پورا کرتی ہے.
اب ہر وہ چیز کہ جو فقیر کی حاجت کو پورا کرے بکری کی جگہ اس کو دینا جائز ہے، لہذا آپ لوگ کہتے ہو کہ اگر کوئی آدمی بکری دے دے تب بھی ٹھیک، اگر کوئی بکری کی جگہ بکری کی قیمت دے دے تب بھی ٹھیک ہے، زکوٰۃ ہو جائے گی۔ تو آپ لوگوں نے اسی نص میں بکری کی ظاہری صورت کو ساقط کر دیا فقیر کے حق میں۔ آپ کہتے ہو بکری نہیں، بلکہ بکری کی جگہ اگر قیمت دے دے زکوٰۃ ہو جائے گی، حالانکہ نص میں صراحتاً بکری کا نام ذکر ہے، بکری ذکر ہے، شاتن، اور آپ لوگوں نے اس شات کو ساقط کر دیا۔ آپ لوگ کہتے ہو قیمت دینا جائز ہے۔ تو دیکھو تعلیل سے پہلے یہ نص بکری کو واجب کر رہی تھی، بکری کو ثابت کر رہی تھی، زکوٰۃ میں بکری واجب تھی۔ تعلیل کے بعد آپ لوگوں نے اس نص میں تعلیل کی، آپ کہتے ہو کہ بکری کی جگہ قیمت بھی دینا درست ہے۔ تو نص میں کیا کر دیا آپ لوگوں نے؟ تعلیل کر دی۔